آواز نہیں ہے. آواز بہت کم تھی پہلے. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا کر دیا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. رواہ الترمذی فی ابواب الزہد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم رب زدنی علما. آمین. ہر قسم کی تعریف اور ساری خوبیاں سمپور و پرشنسائیں اس اللہ کے لیے ہیں جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو مالک الملک ہے، جو دنیا کے چپے چپے کا مالک ہے،
اور جو ہدایت دینے والا ہے اور جس سے چاہے دین کا کام اسے لے لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے پت بھرشٹا اور گمراہی کے دلدل میں پھینک دیتا ہے اور وہ اسی میں ٹوئیاں مارتا رہتا ہے۔ اے اللہ وحدہ لا شریک، ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ اور روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ، روئے زمین پر جتنے ریت کے ذرات ہیں ان کی تعداد سے زیادہ، درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما احمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وسلم پر، کہ جن کی بدولت یہ ایک سمپل اور سادہ مذہب ہمیں اور آپ کو ملا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام سیرت النبی کے تعلق سے یا عظمت صحابہ کے تعلق سے منعقد کیا گیا ہے، جو 2 روزہ پروگرام ہے۔ سیرت النبی کا تعلق اور عظمت صحابہ کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے جو باتیں کہی جائیں گی وہ میں نے کل کے لیے منتخب کیا ہے، کیونکہ ایک ہی دن میں یا دونوں دن میں ایک موضوع، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو دنوں کی تعداد ہمارے پاس کم ہے، ایک آج و کل، پرسوں کا میرا ریٹرن ٹکٹ ہے، مجھے دادر سے ہوتے ہوئے گوالیر ہوتے ہوئے بنگال جانا ہے، 17 کو اور 18 کو ہمارا پروگرام بنگال میں ہے، ٹائم میرے پاس زیادہ تھا نہیں، 2 دن کا یہ ٹائم میں نے یہاں دیا ہے 13 اور 14 کو، تو میں نے یہ سوچا کہ آج اس دور میں جو چیز سب سے اہم اور ہماری سوسائٹی کو، ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ کل انشاءاللہ عظمت صحابہ کے تعلق سے اور سیرت محمد الرسول اللہ، سیرت نبی کے تعلق سے انشاءاللہ کل باتیں آپ کے سامنے ہوں گی اور کھل کر باتیں ہوں گی۔ آج میں سوچتا ہوں آپ کے سامنے کہ اس چیز کا تذکرہ کیا جائے جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ سچی ہے، لیکن انسان اس سے سب سے زیادہ غافل ہے اور بھولا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ روزانہ اپنے ہاتھوں سے کئی مردوں کو دفن کرتا ہے، قبرستان جاتا ہے، مٹی دیتا ہے، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی۔ حقیقت ہے، یہ اتنی کڑوی سچائی ہے کہ اس کو نہ تو دنیا کا کوئی مذہب اس کا انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی سوسائٹی اور سماج اس کا انکار کر سکتا ہے، یہاں تک کہ جن کی عادتیں ہیں سفید کپڑا پہن کر جھوٹ بولنے کی، یہ ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے کہ اس کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے۔ موت ہر حال میں اور کسی بھی قیمت پر انسان کے سامنے آتی ہے۔ یہودیوں کو بڑا ناز تھا اور وہ اللہ سے بڑی محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم کو تو اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ تو ہمارا دوست ہے، اللہ تو ہمارا ولی ہے۔
تو جو اللہ کا دوست ہوتا ہے, جو اللہ کا ولی ہوتا ہے, تو اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا. وہ تو چاہتا ہے کہ ہمارے پاس موت آئے. ہم حقیقی ولیوں کی بات کر رہے ہیں, ہم ان ولیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو اپنی اماں کے پیٹ سے ہی مادرزاد ولی بن کر پیدا ہوں. ہم ان ولیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی یہاں تو ولیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے, جبکہ ولی ہونے کی ایک شرط ہے خود انہی کی کتابوں میں کہ 40 سال تک ایک وقت کی نماز نہ چھوٹے, 40 سال تک ایک بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہو, اور 40 سال تک ایک بھی فجر کی نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو, وہ آدمی اللہ کا ولی ہونے کے لائق ہے. یہ شرط بھی انہی کی کتابوں میں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ انہی کے یہاں مادرزاد ولی بھی پیدا ہو رہے ہیں. ایسا لگتا ہے 40 سال کی نمازیں وہ اپنی اماں کے پیٹ میں ایڈوانس پڑھ کے آگے ہوں. ان کے واقعات بڑے عجیب و غریب ہیں. اگر آپ پڑھیں گے تو داستانیں ہنسی آئے گی آپ کو کہ ایک طرف قانون ان کا یہ ہے اور ایک طرف بیچارے مادرزاد پیدا ہوتے ہی ولی بن کر, شاید لگتا ہے کہ وہ کپڑے پہن کر پیدا ہوئے تھے, اپنی ماں کے پیٹ سے ننگے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. ان کی داستانیں بڑی عجیب و غریب ہیں, سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی. وہ سارے تذکرے کل سنیے گا. آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کا حقیقی ولی ہوتا ہے وہ کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم سے کہا کہ اے نبی, یہودیوں کو بڑا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں, تو ذرا ان کا امتحان لے کے دیکھو. سورہ جمعہ, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ. ہم کہہ رہے ہیں قرآن. قل, اے نبی آپ فرما دیجئے, اور کن سے مخاطب ہو, اے نبی آپ کن سے کہیے, قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس. اے یہودیو, یا ایھا الذین ہادوا, اے یہودیو, ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے, اگر تم یہ گمان کرتے ہو, اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو, من دون الناس, اور کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے, اگر تم اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنے ہی آپ کو اللہ کا دوست سمجھتے ہو, اپنے ہی آپ کو اللہ کا ولی اور اللہ کا فرینڈ تصور کرتے ہو, فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. امتحان لے دیا. فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ, اس کو یار وہاں کرے. فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ, امپریٹیو سینٹنس اللہ استعمال کر رہا ہے, امپریٹیو سینٹنس. اگر تم کو اس بات کا گمان ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں, یہودی ہی اللہ کے ولی ہیں اور لوگ اللہ کے دوست اور اللہ کے فرینڈز نہیں ہیں, فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ, تو ولیوں کو, اللہ کے دوستوں کو موت سے ڈر تو نہیں لگتا. فَتَمَنَّعُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو, کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر اللہ خود ہی کہہ رہا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اے نبی یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے, یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا, ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, انہوں نے ایسے کرم کیے ہیں, انہوں نے ایسے کرتوت کیے ہیں, انہوں نے اتنے ظلم کیے ہیں, اس کی پاداش میں اس کے جانتے ہوئے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیونکہ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں, یہ یہودی, یہ جانتے ہیں کہ یہاں ہم مریں گے اور وہاں اللہ تعالی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا, کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالموں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے. اللہ کو تو معلوم ہے, اللہ تو جانتا ہی ہے کہ کون ظالم ہے, یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے. پھر خود ہی قرآن کہہ رہا قول, اے نبی ان یہودیوں سے کہہ دو تم موت کی تمنا کرو یا نہ کرو. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم,
मुलाकीकुम, आए यहूदियों तुम जिस मौत से मुंह छिपा के भाग रहे हो, कहां भाग कर जाओगे, ये मौत तो तुमसे मुलाकात करके रहेगी। देखिए अरबी जबान का एक उसूल है, जब कोई लकिया यलका के माना होते हैं मिलना, मैं आपसे मिला, लेकिन जब दो लोग आपस में मिलते हैं, हम आपसे मिलें और आप मुझसे मिलें, तो अरबी में वो बाबे मुफाला से आता है। जैसे मुलाकात, मुलाकात यानी मेरी मुलाकात आपसे हुई, तो मुलाकात एक होती है, टेलीफोन पर हमने आपसे बात की, यह मुलाकात नहीं है, यह लिका है, यह सिर्फ बात है। मुलाकात किसको कहते हैं? आप हमसे मिलें, हम आपसे मिलें, फेस टू फेस, यह मुलाकात होती है। आप हमसे मिले, हम आपसे। अल्लाह ने क्या कहा? फ़इन्नहु मुलाकीकुम, तुम जिस मौत से भाग रहे हो वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी, यानी तुम भी मौत से मिलोगे और मौत भी तुमसे मिलेगी। ऐसा नहीं है कि तुम मिलो तो मौत गायब हो जाएगी और मौत आएगी तो तुम गायब हो जाओगे, नहीं। आईना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, बड़े बड़े किलों में घुस जाओ, जैसे कभी सद्दाम हुसैन छुपा करता था, या कहीं और चले जाओ, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में चले जाओ, या समंदर के तह में चले जाओ, आईना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत, मौत पहले से वहां मौजूद है। अदरक युद्रिक, इदराक के माना होते हैं पा लेना, हासिल कर लेना। अदरक तो दिरहमन, मैंने एक दिरहम हासिल कर लिया, यानी वो चीज गोया कि हमको मिल गई, मिलने के बाद ही कहा जाएगा कि हमको मिल गया। यानी मौत इतनी यकीनी है कि तुम कितनी ही महफूज जगह में चली जाओ, मौत के आगोश में तुम आ चुके हो, गोया कि मौत को तुम हासिल चुके हो, मौत तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं, तुम कहीं भी भागो, कहीं भी चले जाओ। मौत बड़ा अजीब पहलू है कुरान का, जरा देखिएगा। कुल्लु मन अलैहा फान, कुरान ने क्या कहा? हर चीज को फना होना है। और यहां अल्लाह ने एक दूसरी जगह क्या कहा कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स और हर जानदार को मौत का जायका चखना है। यहां एक पॉइंट की बात मैं बताऊं, जायका चखना है, मौत का मजा चखना है। आपने कभी फल फ्रूट खाए होंगे, केले का मजा चखा होगा, टेस्ट लिया होगा, आम का टेस्ट लिया होगा। हम जो चीज टेस्ट कर रहे हैं वो चीज खत्म हो रही है, चखने वाला खत्म नहीं होता है। केला है, हमने खाया तो केले का टेस्ट हमने लिया, केला खत्म हुआ है, न कि केले का खाने वाला। अब आप कह सकते हो ये मौत का मजा चखना कुरान ने क्यों कहा कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना, तो मौत को खत्म होना चाहिए, लेकिन जो चख रहा है इंसान वो क्यों खत्म हो रहा है? मौत अपनी जगह पर बाकी है, लेकिन चखने वाला खत्म क्यों हो रहा है कि इंपॉर्टेंट सवाल। हर चीज ऐसी नहीं होती है। केले को हमने खाया, केला खत्म है लेकिन खाने वाला मौजूद है। सेब को हमने खाया तो सेब मौजूद खत्म है, टेस्ट किया, वो चीज जिसका टेस्ट किया वो खत्म है लेकिन खाने वाला मौजूद है। लेकिन मैं कहूंगा जरा जहर का टेस्ट करके देखो तो जहर मौजूद रहेगा और खाने वाला चला जाएगा, खाने वाला चला जाएगा। पता ये चला कि जहर डेंजर चीज है और वो चीज खत्म नहीं होती है, उसका खाने वाला। मौत एक बहुत ही भयानक और डेंजर चीज है जो अपनी असल सूरत में बाकी रहती है, लेकिन ये जिस नफ्स को चखना पड़ती है वो नफ्स इस दुनिया से चली जाती है। और मौत को भी मौत आएगी, लेकिन कयामत के दिन, मैदान महशर के दिन, फरिश्ता अपने हाथ में मरा हुआ दुम्बा लेके आएगा जो मौत की शक्ल में होगा और कहेगा कि आए जन्नतियो तुम जन्नत में जाओ, आए जहन्नमियो तुम जहन्नम में जाओ। अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, वो मौत को भी जिबा कर देगा और कहेगा मौत को भी मौत आ गई है। वो एक अलग मसला है, इंशाल्लाह बाद में मौका लगा तो बताएंगे। मौत बड़ी डेंजर चीज, लेकिन किसके लिए? किसके लिए? जिनकी रूह निकलती हो खींचकर, जैसे जिंदा बकरी की खाल उधेड़ी जाए तो तकलीफ होगी, जिंदा इंसान की खाल उधेड़ी जाए तकलीफ होगी। ये बदकार, बदअमल, मुनाफिक और नाफरमान की रूह इस तरीके से निकाली जाती है।
اور جو نیک آدمی ہے اس کی روح بڑے آسانی سے نکل جاتی ہے، جیسے آٹے میں بال ہو، بال کو کھینچ لیجیے، بال کو آپ کھینچیے، اس کی روح بہت آسانی سے نکل جاتی ہے۔ مومن کی ایک علامت بتائیے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ بھی آ جاتا ہے، ایک علامت بھی بتائی۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی پیشانی پہ پسینہ نہ آئے تو آپ کہیے جہنمی ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا غلط رزلٹ نکالیں۔ ہم کسی کو جنتی اور جہنمی کہنے کے حقدار نہیں ہیں، وہ ہمارے بھائیوں کو ڈگری ملی ہوئی ہے، وہ جس کو چاہیں جنتی بنائیں، جس کو چاہیں جہنمی بنائیں۔ ورنہ ایک کتاب ہے الملفوظ، پہلے حصے پہ لکھا ہوا ہے کہ مادرزاد ولی جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، مادرزاد ولی، سمجھ رہے ہو نا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی۔ اس کا باپ فتویٰ دیا کرتا تھا، ایک بار باپ دوسری جگہ چلا گیا تو بیٹا مادرزاد ولی کرسی پہ بیٹھا اور کہنے لگا اے لوگو آج مجھ سے فتوے پوچھو۔ فتویٰ لوگ پوچھتے گئے، وہ بتاتا گیا، فتویٰ پوچھتے گئے، وہ بتاتا گیا۔ تو اس میں سے ایک مرید بولنے لگا اے میرے پیر صاحب ایک کام کرو، آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی اللہ بن کے آئے، تو آپ جنتی اور جہنمی بھی بتا دیجئے کہ کتنے جنتی اور کتنے جہنمی اور کون کون۔ تو ایک مجلس لگی تھی، اس نے کہا کاغذ اٹھاؤ، قلم اٹھاؤ، میں جنتی اور جہنمیوں کی ایک علامت بتا دیتا ہوں۔ مجلس پہ نظر ڈالی، مرید سے کہا لکھو فلان فی الجنہ فلاں جنتی۔ مرید لکھتا چلا گیا فلان فی الجنہ فلاں جنتی۔ کہا دوسرے کو لکھو، وہ بھی جنتی وہ بھی جنتی، تیسرے کو لکھا، چوتھے کو لکھا، پانچویں کو لکھا، کاغذ بھر گیا۔ پیر صاحب بولے، مادرزاد ولی بولے کاغذ الٹ لو، اب جہنمیوں کو لکھو، میں جس کو بتاؤں وہ جہنمی۔ یہ ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو چوراہے چوراہوں پہ مل جائے گی، بہت قیمتی کتاب نہیں ہے، اس کتاب کو خریدنے کے لیے بغداد شریف کا سفر نہیں کرنا پڑے گا، اس کتاب کو خریدنے کے لیے ایران کی مٹی اور ایران کی دھرتی کی خاک نہیں چھاننا پڑے گی، آپ اسی چیتا کیمپ کی گلیوں میں بھی ڈھونڈو گے تو یہ کتابیں مل جائیں گی۔ لاؤ کل تک میں موجود ہوں، کتاب تو لے کے آ، حوالہ میں دکھاتا ہوں، کتاب تیری ہے، لکھنے والا مولوی بھی تیرا ہے۔ سن کیا لکھا جنتیوں کو، جب پیر صاحب لکھا جو کہ فلاں جنتی، پیر صاحب نے کہا کاغذ الٹو، اب لکھو فلاں جہنمی۔ مجلس پہ نظر ڈالی کا لکھو فلاں جہنمی۔ مرید کہنے لگا ارے پیر صاحب آپ اس کو جہنمی کیوں لکھا رہے ہیں؟ آپ جس کو جہنمی لکھا دیں گے، آپ کا لکھوایا ہوا تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا۔ آپ جس کو جہنمی لکھاتے ہیں اس کو تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا، اگر آپ اس کو بھی جنتی لکھا دیں تو آپ کی رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ پیر نے کہا اچھا پیر میں ہوں تو مجھے مشورہ دے رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں فلاں جہنمی تو تو لکھ۔ مرید نے کہا پیر صاحب پھر سوچ لو، آپ کسی کو جہنمی لکھا رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ پیر نے کہا بے لکھ۔ مرید نے کہا کہ میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے لکھنے کی، پھر سوچ لو، آپ جس کو جہنمی لکھا رہے ہیں آپ صرف جنتی اپنی زبان سے کہہ دیں تو وہ بھی جنتی بن جائے، اگر جہنمی لکھ دیا تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا۔ تو لکھتا ہے یا نہیں لکھتا؟ میں نے کہا لکھ۔ مرید کو بھی غصہ آیا، بولا نہیں لکھوں گا۔ اللہ کی قسم کتاب تیری، کیا کہا مرید نے؟ نہیں لکھوں گا۔ پیر کو غصہ آیا، کم بخت کہیں کا، میرا کیسا مرید ہے نافرمان، نہیں لکھے گا؟ آئے لوگوں گواہ رہنا، دیکھو سب کو گواہ بنا رہا ہوں، لکھتا کہ نہیں لکھتا؟ وہ کہہ رہا سب لوگ گواہ رہنا، نہیں لکھوں گا۔ نہیں لکھے گا؟ کہا نہیں۔ آئے لوگوں گواہ رہنا، اس نے میری بات نہیں مانی، تو بھی جہنمی۔ کہا انتا فی النار، تو بھی جہنمی۔ اب مرید کو ڈر لگا، یا اللہ یہ پیر نے تو ہم کو بھی جہنمی بنا دیا، اب تو اس کا کہا ہوا تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا، اب تو میں جہنمی بن گیا۔ رویا، ہاتھ پیر جوڑا، لیکن صاحب اب کہاں ماننے والے؟ نہیں، تو نے میری بات کیسے ٹھکرا دی؟ ہٹ، نہیں مانتا۔ مناتا گیا، پیر نہیں مانا۔ ایک دن اس کا باپ، اس پیر کا باپ چلا آیا، اس نے باپ کے سامنے بھی ریکویسٹ کی، باپ بھی نہیں مانا، میرے بیٹے نے جب کہہ دیا تو کہہ دیا، میں بھی نہیں بدل سکتا۔
آخر ایک دن باپ کو رحم آ گیا. باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں ایک راستہ نکال سکتا ہوں تیرے لیے, یہ بتا کہ میرے بیٹے نے کیا کہا, انت فی جہنم کہا یا انت فی النار کہا؟ میرے بیٹے نے تم کو کیا کہا, انت فی النار کہا یا انت فی جہنم؟ تو جہنم میں یا تو آگ میں, کیا کہا؟ کہ نہیں آپ کے بیٹے نے کہا تو یہی انت فی النار, نار کہا نا, جہنم تو نہیں کہا. کہ نہیں, نار کے معنی آگ کے ہوتے ہیں. اب یہ بتا کہ تو دنیا کی آگ میں جلنا پسند کرتا ہے یا آخرت کی؟ کہا یار بات تو صحیح ہے, میں تو دنیا کی آگ میں جلنا پسند کرتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے میں پیشین گوئی کرتا ہوں, اب سن تو دنیا کی آگ پسند کر لے. کہا میں نے کر لی. اب سن تو جس دکان میں کام کرتا ہے اس دکان کے اندر آگ لگے گی اور تو اس آگ میں جل کے مر جائے گا, اور اچانک آگ میں جل کے مرنے والا شہید ہوتا ہے اور شہید بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جاتا ہے. بیٹے نے جس کو جہنمی بنایا اور باپ نے جادو کی ایسی صفائی دکھائی کہ جہنمی بیٹے کو جنتی بنا کے دکھا دیا. لگتا ہے کہ بیٹے کو جہنم کی فیکٹری دے کے بھیجا گیا تھا اور باپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنا کر. تو یہ تو تم بیچارے ہو, جس کو چاہو جنتی بناؤ جس کو چاہو جہنمی بناؤ, کم سے کم ہم کو تو اس معاملے میں چھوڑ دیجئے. اللہ کی قسم ہم تو کسی کو نہ جنتی کہنے کے حقدار ہیں نہ جہنمی. اگر کسی کی موت کے وقت پیشانی پہ پسینہ ہے تو کہوں گا مومن کی علامت ہے, لیکن جنتی اور جہنمی ہم اس کا بھی فتویٰ نہیں دے سکتے. اور کوئی آدمی اگر پسینہ نہیں ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آدمی جہنمی ہے. اللہ بہتر جانے معاملہ کیا ہے. بہت سے لوگ ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں اور مر جاتے ہیں, لاشیں تک نہیں ملتی ہیں, پتہ نہیں چلتا ہے. ہم ان کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں کہ وہ جنتی ہیں جہنمی. اللہ بہتر جانے. یا تو بڑا عجیب معاملہ ہے, باپ بیٹا جہنمی بنا رہا ہے, باپ جنتی بنا رہا ہے. باپ نے کیا کہا, تو مرے گا آگ میں جل کر, آگ لگے گی تو آگ میں جل کے مرے گا, اور آگ میں جل کے مرنے والا شہید. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. قرآن کیا کہتا ہے, کوئی انسان نہیں جانتا, کوئی جاندار نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا, کل کتنی روزی حاصل کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت. اور کسی کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کل کہاں مرے گا, کہاں مرے گا, کب مرے گا, کس جگہ پہ مرے گا. ما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں موت آئے گی. کوئی جانتا ہے؟ راجیو گاندھی کو معلوم تھا کہ وہ بڑھیا جو ہم کو ہار ڈال رہی ہے وہ اسی محفل میں ہم مریں گے. اندرا گاندھی کو معلوم تھا کہ یہی ہمارا جو سیکورٹی کر رہا, حفاظت کر رہا ہے, یہی ہم کو 16 گولیاں میرے سینے میں اتار دے گا. معلوم تھا. مہاتما گاندھی کو معلوم تھا. کس کو معلوم تھا کہ ہم کہاں اڑا دیے جائیں گے؟ ضیاء الحق کو معلوم تھا کہ جس پائلٹ میں, جس پلین میں ہم جا رہے ہیں اسی میں بم ہے اور وہی ہمارے موت کا سامان ہے. کس کو معلوم تھا؟ وہ سونامی لہریں جو 800 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے آئی ہیں اور جو 50 منزل کی اونچائی سے آئی ہیں. ذرا غور کرو کہ کس کو معلوم تھا کہ انڈونیشیا کا 1.5 لاکھ مسلمان اس سونامی لہروں کا شکار ہو جائے گا. موت جب آتی ہے تو پھر پوچھتی نہیں ہے, پوچھتی نہیں ہے. اگر اس میں باباؤں کے مزار بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی بہہ جاتے ہیں, موت کا پتہ نہیں چلتا. اور یقین نہیں آئے تو ذرا امریکہ کی طرف نظر ڈال کے دیکھ لو. جب بغداد پر کروز میزائلیں داغتا ہے نا, کروز میزائلیں, تو آج بغدادی بابا جو ہیں عبد القادر جیلانی بغدادی, ان کی قبر کی حفاظت کے لیے آج ہندوستانی مسلمانوں کو جلوس نکالنا پڑتے ہیں. بابا کی قبر کی توہین ہو رہی ہے, مقدس مقام پر بمباری ہو رہی ہے. کم سے کم ان قبروں پر بم نہ گراؤ. یہ ہمارے بڑے بابا کی قبر وہاں موجود ہے. اندازہ لگاؤ جو بابا پوری دنیا بدل سکتے ہیں, تمہاری دعائیں اللہ تک لے کے جا سکتے ہیں, وہ امریکہ کی کروز میزائل ہاتھ میں لے کے امریکہ نہیں پھینک سکتے. لے واپس. غور کر کے دیکھو, کمزوری نظر آئے گی, کمزوری. اور کمزوری ایسی کہ اللہ نے مذاق اڑایا ہے. اللہ نے مذاق, ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو نہ پڑھو. کیوں؟ قرآن پڑھیں گے تو ہمارے باباؤں کی پول کھلے گی. قرآن پڑھیں گے تو جن کے پیٹ کی توندیں بڑی ہو رہی ہیں ان کی پولیں کھلیں گی. ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ نے اپنے آپ کو الگ کر دیا. کتنا قرآن
اور اللہ کی قسم جتنا پڑھو اتنی برکت. ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکار رہے ہو، اللہ چیلنج دیتا ہے ہم نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، من کہہ دیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کو بھی جنم نہیں دے سکتے، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. پکار کے دیکھو، لن یخلقوا ذبابا، سب مل جائیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ ذبابن. کتنا کمزور بتا دیا ہے. اجمیر والوں کو لے لو، بدایوں والے کو لے لو، بغداد والے کو لے لو، اور آپ کے بغل میں دائیں بائیں بھی ہیں بہت سے بابا، ان کو لے لو. اللہ نے کیا کہا؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک تو ہوتا لا یخلق، نہیں پیدا کر سکتے. اللہ نے لا نہیں کہا. اگر عربی جانتے ہو تو سنو، اور نہیں جانتے ہو تو کسی مدرسے میں جا کے پڑھ لو. لن کہا، لا نہیں کہا اللہ نے. لن یخلقوا، لن اور لا میں فرق ہوتا ہے. لا کے معنی نہیں اور لن کے معنی ہرگز نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ یہ لوگ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. اور آگے بہت بڑا چیلنج، ایک مکھی کسی ایک بابا سے نہیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے بابا مل جائیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ساری کائنات کے پیر ولی بزرگ سارے کے سارے مل جائیں تو سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، ایک مکھی کو پیدا کرنا اور اس میں روح ڈالنے میں تو ان کی نانی مر جائیں گی اور چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ جائے گا. ایک مکھی تو چھوڑو، سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. قرآن نے آگے کیا کہا؟ ارے مکھی پیدا کرنا تو دور، شب برات کے حلوے تو بہت کھاتے ہو گئے، چلو تمہارے شب برات کے حلوے پر ہی کوئی مکھی بیٹھ جائے. مکھی تو بہت دور ہے پیدا کرنا. تم بابا ہو نا، بابا، ہائے ہائے بیٹا بیٹی دلا دیتے ہو. ذرا بریلی میں جاؤ، بیٹا دینے والا الگ ہے، بیٹی دینے والا الگ ہے. احمد آباد میں چلے جاؤ، سیدی موسیٰ سہاگ ہیں، وہ چوڑیاں پہنے رہتے تھے، وہ بیٹی دینے کا کارخانہ کھولے ہوئے ہیں. اور شاہ عالم بابا ہے، وہ بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں، وہ بیٹی نہیں دے سکتے. جس کو بیٹا لینا ہوتا وہ شاہ عالم بابا کی قبر پہ جاتا، اور جس کو بیٹی لینا ہوتا وہ موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جاتا ہے. کبھی کبھی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، سیدی موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جانے کے بعد بھی بیٹا مل جاتا ہے، جبکہ بیٹی دینے کا یہ کارخانہ کھولے ہوئے بیچارے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. سنیے قرآن کیا کہتا ہے؟ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، تمہاری مٹھائی پر، تمہارے حلوے پر، چلو میں حلوہ لے لوں کیونکہ حلوہ زیادہ یاد رہے گا، کیونکہ ہر سال کھاتے ہو نا. تو حلوے پر، شب برات کے حلوے پر، تمہاری کسی میٹھی چیز پر اگر مکھی بیٹھ گئی، مکھی پیدا کرنا تو دور، مکھی بیٹھ گئی، مکھی کتنا لے گی؟ مکھی کتنا کھائے گی؟ مکھی کتنا دانہ لے گی؟ مکھی کو کھا گئی تھوڑا سا حلوہ، تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی. اللہ کہتا ہے وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی، شَيْئًا، تھوڑا سا چھین لے گئی، تھوڑا سا لے کے چلی گئی، لا یستنقذوہ منہ، تو یہ سارے کے سارے بابا مل جائیں تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ مٹھائی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. کتنے کمزور ہیں. مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، مکھی جو لے کے اڑ رہی ہے اس کو پکڑ کے اس سے چھین کے بھی دکھا دیں. مار سکتے ہو تم، یہاں بیٹھ جاؤ، جوتا اٹھاؤ، ایک مکھی ماری، دو ماری، تین ماری، مار سکتے ہو، لیکن جو مکھی مٹھائی لے کے اڑی ہے اس کو پکڑنا. اور اکیلے مت پکڑو، اکیلے مت پکڑو، سارے کے سارے مل کر پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے، اور اگر پکڑ بھی لیں تو چھین نہیں سکتے. لا یستنقذوہ منہ، اس سے نہیں چھین سکتے. قرآن پول کھول لا نا، اسی لیے کہتے ہیں قرآن مت پڑھو. قرآن پڑھو گے
تمہاری سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے قرآن، یہ تو مولویوں کے سمجھنے کے لیے آیا، مولوی خود نہیں سمجھ رہا، اس کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے، 18 علوم۔ قرآن تمہاری معلوم ہے، لوگ قرآن پڑھیں گے تو سوال کریں گے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، سنیے قرآن نے کیا کہا، لا یستنقذوہ منہ، یہ اس سے مٹھائی بھی نہیں چھین سکتے، اور اتنا ہی نہیں، آگے قرآن نے جوتا مارا ہے، سنو کتنے کمزور ہیں، ضعوف الطالب والمطلوب، ہم نہیں کہہ رہے قرآن کہہ رہا، طالب اور مطلوب، جو مانگ رہا ہے اس سے وہ بھی کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، پکارنے والا بھی کمزور اور جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ضعوفہ کہاں آتا ہے؟ کسی چیز کی حقارت کے لیے، ضعیف کے معنی کمزور، ضعیف کے معنی عربی میں کمزور، لیکن کہنا